السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جو بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ میں کچھ کنفیوژن رہتا ہے کہ روزہ کب کا رکھیں، یعنی ایک محرم سے، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے روزے رکھیں، یا پورے مہینے کے روزے رکھیں، یا صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ روزے کب کب ہمیں کو رکھنے چاہیے۔ تو میرے دوستو، ایک حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد کب کے روزے رکھوں، کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے روزے رکھیے۔ تو میرے دوستو، پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے کے ہم محرم کے جب چاہیں روزے رکھیں، یعنی یا تو پورے مہینے کے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے تو ثواب ملے گا، یا ہر ہفتے ایک روزہ رکھ لیں، جمعرات جمعے کا رکھ لیں، پیر کا جمعرات کا رکھ لیں، جیسا آپ چاہیں پورے مہینے میں جتنے روزے چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ پورے مہینے کے رکھنے ضروری ہیں، یا 1 محرم سے 10 تک رکھنے چاہیے، یا صرف 10 کا رکھنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی کتنے بھی دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، 2 دن چھوڑ کے 1 دن کا رکھ لیجیے، کیسے بھی آپ کی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جیسا آپ کا طاقت آسانی سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، لیکن ہاں، اس میں 10 محرم جو ہے، اس محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، 10 محرم کا۔ وہ اس لیے کہ پہلے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، پہلے اسی کا روزہ رکھا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ لیکن پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دی گئے، تو اب 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، اب 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ پورے مہینے آپ روزے رکھیں نہ رکھیں، آپ کے اوپر ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر 10 محرم کا رکھیں گے تو یہ سنت ہے۔ اب لیکن جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے معلوم کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو صحابہ اکرام نے، جو وہاں کے لوکل کے صحابہ، انہوں نے بتایا کہ موسی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مذہب میں روزہ رکھتا ہے، اپنے مذہب کی وجہ سے 10 محرم کا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ موسی علیہ السلام کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ 10 کا رکھتے ہیں تو ہم ایک روزہ اور ملائیں گے، یا تو 9 محرم کا اور 10 کا رکھیں گے، 10 کا اور 11 کا رکھیں گے۔ اب یہ سنت ہے کہ آپ 9 محرم کا رکھیں اور اس کے ساتھ 10 کا رکھیں، یا 10 محرم کا رکھیں اور اس کے ساتھ 11 کا رکھ لیں، یا تینوں دن کا رکھ لیں، 9 کا، 10 کا، 11 کا۔ یہ سنت روزے ہیں، 10 محرم اور اس کے ساتھ 1 ملانا۔ تو ہم کو یہ روزے تو رکھ لینے چاہیے، سنت ہے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 1 سال عبادت میں لکھ دی جائے گی، اور 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا، کوئی ایک روزہ رکھے گا تو۔ اس لیے میرے دوستو، یہ آپ کو، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں یہ کنفیوژن آپ کا دور ہو چکا ہوگا، روزے کب کے رکھنے چاہیے۔ اب یہاں میں نے بتا دی کہ آپ کی طاقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پورے مہینے کے چاہیں پورے مہینے کے رکھ لیں، 1 ہفتے کا رکھنا چاہیں کہ چھوڑ کے ایسے رکھ لیں، جتنے چاہیں پورے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مہینہ جو ہے بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد بہت اہمیت کا مہینہ ہے، اس میں بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ روزہ رکھیں، سنت کو ادا کریں، کیونکہ سنت کو زندہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔